سلطان صدر الدین رنجن شاہ کشمیر کے پہلے مسلم حکمران تھے۔ ان کی پیدائش لداخ کے شہر لیہ میں ایک شاہی خاندان میں ہوئی تھی۔ رنجن شاہ کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات درج کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بچپن میں ہی اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے رنجن شاہ نے کشمیر کا سفر کیا اور یہاں پر راما چندرا کی پناہ میں رہنے لگا۔ اس وقت کشمیر کا بادشاہ سہا دیوا تھا اور راما چندرا سہا دیوا کا ایک وزیر تھا۔ رنجن شاہ راما چندرا کا ایک خاص آدمی بن گیا اور رنجن شاہ غلاموں کی تجارت کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ کافی مالدار بن گیا۔ بادشاہ سہا دیو بھی چاہتا تھا کہ رنجن شاہ اقتدار میں آگے بڑھے تاکہ راما چندرا بادشاہ کے قابو میں رہے۔ کچھ عرصہ بعد کشمیر میں بہت زیادہ برف باری ہوئی، جس کی وجہ سے کشمیر میں غذا کی قلت ہو گئی اور اس کی وجہ سے کشمیر میں چور اور لٹیروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ بادشاہ سہا دیو ان چور اور لٹیروں کو قابو نہ کر پایا اور اس نے عام لوگوں کو فوجی دستے بنانے کی اجازت دے دی۔ رنجن شاہ نے اسی کا فائدہ اٹھا کر اپنا ایک فوجی دستہ بنایا اور راما چندرا کو قتل کر دیا۔ راما چندرا کے قلعے پر قبضہ کر لیا، اس کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا اور اس کی بیٹی کوٹا رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ رنجن شاہ اب بہت زیادہ طاقتور بن چکا تھا اور اب وہ بادشاہ سہا دیو کو للکارنے لگا۔ بادشاہ سہا دیو کی عوام اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رنجن شاہ کا ساتھ دے دیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ رنجن شاہ اور سہا دیو کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں سہا دیو بہت بری طرح سے ہار گیا، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سہا دیو بغیر لڑے ہی کشمیر سے بھاگ گیا۔ آخر کار 1320 عیسوی میں رنجن شاہ تخت نشین ہوا اور کشمیر کا حکمران بن گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رنجن شاہ اپنے مذہب کے بارے میں بہت الجھن میں تھا اور مسلمان اور ہندو دونوں اسے اپنے مذہب میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک صبح رنجن شاہ نے ایک آدمی کو جہلم کے کنارے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رنجن اس سے ملا اور پتہ چلا کہ وہ ایک مسلم عالم بلبل شاہ ہیں۔ رنجن بلبل شاہ سے مل کر بہت متاثر ہوئے اور اپنے 10,000 فوجیوں کے ساتھ اور درباریوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ رنجن نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام سلطان صدر الدین رکھا۔ اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام بڑ مشید یعنی کہ بڑی مسجد ہے۔ رنجن کے دربار میں بہت سارے غدار موجود تھے جو رنجن شاہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہی میں سے کچھ درباریوں نے مل کر رنجن شاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن رنجن شاہ زخمی ہو کر بچ گیا۔ بدلے میں رنجن شاہ نے ان تمام درباریوں کو ان کے گھر والوں کے سمیت قتل کروا دیا۔ رنجن شاہ کے زخم خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے 1323 عیسوی کے موسم سرما میں رنجن شاہ وفات پا گئے۔ رنجن شاہ بڑ مشید یعنی کہ بڑی مسجد کے نزدیک ہی دفن ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور کشمیر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس پیج کو فالو کرے۔ اللہ حافظ۔